سبحان اللہ، جزاک اللہ رانا قاسم ادریس نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ خیر رمضان میں پھر سے خوش آمدید۔ ہم دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جمعۃ المبارک کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر بات کی، اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوم القدس کے حوالے سے، قبلہ اول کی اسلام میں اہمیت، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ جی فاض صاحب۔ جی تھینکس لاٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یوم القدس ہر سال مسلمان مناتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قبلہ اول کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور قبلہ اول کو لبریٹ کرانے کا ایک عزم کرتے ہیں کہ قبلہ اول جو ہے اس وقت اس کو صہیونی طاقت نے مقہور کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو اس تسلط سے ہم نے آزاد کروانا ہے۔ اچھا، میں دو لیولز پہ کوئکلی ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو قبلہ اول کے ساتھ ہمارا اسپریچول اینگل ایک جڑا ہوا ہے، اور دوسرا قبلہ اول کا ایک پولیٹیکل ماڈرن ڈے کانٹیکسٹ ہے۔ دونوں ہمیں سمجھنے ہوں گے اس ایشو کو سمجھنے کے لیے۔ اسپریچولی سپیکنگ، یہ جو پیلسٹائن کا علاقہ ہے اس کو ہولی لینڈ کہتے ہیں، اور ریور جارڈن ہے، دریائے اردن، اور سامنے ہے میڈیٹرینین سی۔ ان دونوں کے درمیان یہ خطہ ہے فلسطین، جو براڈلی ہولی لینڈ کہلاتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور شہر میں، اور ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا اور وہ فلسطین تشریف لے کے گئے تھے۔ اور فلسطین میں ہیبرون شہر ہے جس کو آپ مسلمان الخلیل کہتے ہیں، وہاں پر آپ کا روضہ پرانوار ہے، اور آپ جناب اسحاق علیہ السلام جو آپ کے دوسرے بیٹے تھے ان کے ساتھ وہاں پر بس گئے، اور آپ کی نسل وہاں پر پھر آگے چلی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آنر دیا ہے، دس از اے ویری یونیک آنر۔ جناب اسماعیل کو آپ نے مکہ میں بسایا تھا، جناب اسحاق کو لے کے آپ بیت المقدس اور یہ پیلسٹائن ہولی لینڈ میں تشریف لے کے گئے تھے۔ آپ کو ہی آنر ملا، آپ نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، خانہ کعبہ کی تعمیر جناب اسماعیل کے ساتھ، اور اس کے 40 سال بعد آپ نے پہلی مرتبہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ یہ دونوں قبلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیے۔ آپ جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، بنی اسرائیلی ٹریڈیشن کے بھی پیٹریارک آپ ہیں، اسماعیلی یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام سے سرکار دو عالم آئے ہیں، اس کے بھی پیٹریارک آپ ہی ہیں۔ ملت ابراہیمی، ہم بھی اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو لبریٹ کرا کے ہولی لینڈ میں ہی آنا چاہ رہے تھے۔ ہولی لینڈ سے باہر آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے جو بھانجے تھے جن کو یوشع بن نون کہتے ہیں، جوشوا ببلیکل ٹریڈیشن میں کہتے ہیں، وہ ان کو لے کر پھر آئے، اور یہ واپس بنی اسرائیل کے قبضے میں، اور بنی اسرائیل یہاں پہ آئے۔ جناب داؤد علیہ السلام یہاں پہ پیدا ہوئے، حکومت کی۔ جناب سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، حکومت کی۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں پیدا ہوئے، اور وہ شہر تھا جس کو انگریزی میں بیتلیم کہتے ہیں، اردو میں بیت لحم کہتے ہیں، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ ان کے عقیدے کے نزدیک جروسلم کے اندر مصلوب ہوئے۔ ہمارے عقیدے میں آسمانوں پہ رفت ملی، عرفہ ہوا ان کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا آپ کو تاج عنایت فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العزت نے، کیونکہ امام القبلتین بنانا تھا، آپ کو معراج مکہ سے بھی ہو سکتی تھی، عروج کا سفر مکہ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے گئے، اور سرکار دو عالم کو تمام رسولوں کی امامت کرنے کا شرف عنایت ہوا۔ اور فلسطین کی جو لوکل ٹریڈیشن ہے وہ جگہ آج بھی مارکڈ ہے جہاں پہ سرکار دو عالم نے پریئر کو لیڈ کیا تھا۔ آپ کے عین پیچھے جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے تکبیر پڑھی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، اولو العزم رسولوں کا یہ اجتماع جس کو سرکار دو عالم نے لیڈ کیا، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور وہاں پر ایک چٹان ہے جس کو، اور اس چٹان کو مارک کیا جاتا ہے، سنہری گنبد ہے اس کے اوپر، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، انگریزی میں ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ ڈوم آف دا راک وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سرکار دو عالم نے ورٹیکل جرنی شروع کی ہے۔ اب یہ پورا کمپاؤنڈ مسجد اقصیٰ کا حرم الشریف کہلاتا ہے۔ حرم الشریف کے اندر ایک طرف ڈوم آف دا راک ہے جہاں سے سرکار دو عالم نے ورٹیکل جرنی کی ہے، دوسری طرف مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ اصل میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور وہ قبلہ اول کیسے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی اس سائیڈ پر کھڑے ہوتے تھے, سامنے بیت اللہ ہوتا تھا مگر مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کا چہرہ انور ہوتا تھا. تو مسلمانوں کی جو پہلی نماز تھی قبلہ اول بیت المقدس کی طرف تھی, مگر سرکار دو عالم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکہ دوسری ڈائریکشن میں ہو گیا اور مسجد اقصیٰ دوسری ڈائریکشن میں تھی. تو آپ نے کم و بیش 17 ماہ مدینہ میں مسجد اقصیٰ ہی کی طرف نماز پڑھی, حتیٰ کہ آپ کو کیونکہ بیت اللہ سے محبت تھی, قرآن کے اندر یہ سارا تذکرہ موجود ہے, آسمانوں کی طرف آقا نے دیکھا اور خیر وہ قبلہ چینج ہوا صحابہ کی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں وہ نماز کے اندر ہی قبلہ چینج ہوا. اب یہ علاقہ اسپرچولی جو نبیوں کی زمین ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ اس کو نسبت حاصل ہے. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئی, 1500 سال سے کم و بیش مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے, کنٹرول میں تھی یہ کہنا چاہیے, اور عربائز ہو چکی تھی. اب 1898 میں وہ یہودی جن کا اس زمین سے کوئی جینیٹک کنیکشن نہیں ہے, دے آر یورپینز ان اوریجن, کوئی پولش ہے, کوئی رشین ہے, کوئی جرمن ہے, دے آر یورپینز. وہ ایک کانگریس کرتے ہیں 1898 میں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ یورپ میں ان کو مار پڑ رہی ہے تو ہم جو ہیں فلسطین میں بستے ہیں, کیونکہ ہسٹوریکلی یہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان تو ہمارے تھے, تو یہ علاقہ تو ہمارا ہے. مطلب یہ کتنی ابسرڈ بات ہے کہ 3-4 ہزار سال پہلے کی کوئی اونرشپ آپ کلیم کریں. نمبر 2, وہ اونرشپ بھی آپ کلیم جب کر رہے ہیں تو جینیٹک کنیکشن بھی آپ کا اس لینڈ کے ساتھ کوئی نہیں. اسی اونرشپ پہ بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کلونیل طاقتوں نے کس طرح سے اس تنازع کو جنم دیا ہے, لیکن اب یہ بریک پہ جائیں گے. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید جناب. لاہور میں افطار ہو چکا ہے, یقینی طور پر آپ نے 27ویں افطاری اپنی خیر سے کر لی ہوگی. ہم واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جس پر ہم بات کر رہے ہیں. ناصر صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ بریک پر جانے سے پہلے ہم یوم القدس کے حوالے سے اور خاص طور پر قبلہ اول کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کریں. بہت ہی خوبصورت انداز میں شاہ جی نے اس کے دونوں ڈائمنشن پر گفتگو کر دی ہے. ایک ناجائز ریاست, ناجائز قبضے نے اس وقت دنیا میں جو حالات بنا رکھے ہیں, ابھی جو اس وقت بالکل ریسنٹ جس وجہ سے یہ ڈے منانا ضروری ہو گیا ہے, یعنی 50,000 پلس لوگ, ان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے جو نہیں لڑ رہے ان کو مار دیا, ایلیمینیٹ کر دیا, ان کو زمین میں اس طرح ختم جیسے جو تھے ہی نہیں. وہ ایک چھوٹا سا چند کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جس پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آپس میں جسد واحد ہیں, ایک حصے میں تکلیف ہو جسم کے پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے, بخار میں اس کا ساتھ دیتا ہے, آنکھ رو کے اس کا ساتھ دیتی ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ساؤتھ افریقہ ہے جس نے اس کے اوپر قرارداد پیش کیا, مسلمان ممالک آگے نہیں جا رہے. اب بندے سے زبانیں بند کروا دیں, ڈرا دیں ساروں کو, خود بھی ڈر جائیں, لیکن ایک حقیقت تو اپنی جگہ کھڑی رہے گی. آنکھیں بند کرنے سے حقیقت گم تو نہیں ہو جائے گی. ہمارے بچے وہاں مر رہے ہیں, بے گناہ مر رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں, ان کو ادویات نہیں پہنچائی جا رہی ہیں, وہ بھوکے پیاسے, ان کو زخم لگ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا. میرے ایک دوست پریکٹیکلی وہاں سے ہو کے آگے کسی طریقے سے تو وہ بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں باہر کو نکلتی ہیں جو کچھ انہوں نے وہاں پر دیکھا. ہماری بچیاں جو اس علاقے میں وہ لوگوں سے, زائرین سے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے والی بن گئی ہیں, عزتوں کی نیلامی ہونے لگ گئی ہے وہاں پر. مسلمانوں کو بہرحال اس پر سوچنا چاہیے, ہمارا بہت برا حال ہوگا. اور اگر آج ہم نے جتنے ملک اپنے آپ کو آزاد کلیم کرتے ہیں, خواہ وہ عرب میں ہیں, یہ ادھر ہر طرف میں تمام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں, ان پر ظلم نہ ہونے دیں. بالکل. تو فاضل صاحب, جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کا, ہم یوم القدس تب مناتے ہیں جمعۃ الوداع پر. اس کا انتخاب, جو جمعۃ الوداع کا انتخاب کس طرح سے کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ کیا یہ کافی ہے کہ ہم صرف ایک دن کو مختص کر دیں اسے منانے کے لیے؟ نہیں, یہ تو کافی بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کا دیکھیں ایک پولیٹیکل کانٹیکس تھا. جب اسلامک ریپبلک آف ایران میں ریولوشن آیا تھا تو یہ ایرانین ایک لیڈرشپ کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی جس کو باقی ممالک اب بہت حد تک مانتے ہیں کہ ہمیں القدس کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ آخری جمعہ جو ہے رمضان کا اس کو مختص کرنا چاہیے. اور اس کو تو یہ ایک 30-40 ایئر اولڈ ایک فنامنن ہے, کیونکہ یہ ایشو بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ
پچھلے 30-40 سال کے اندر تو بہت زیادہ ظلم ہم دیکھ رہے اس ہیں وقت حد ہوگی شاہ جی. اور اس وقت تو حد پورے ہی ہوگی. 24 گھنٹے کے لیے گھر کو ایک چھوٹی بوتل ملتی ہے پانی کی, اس میں سے ڈھکنے میں پانی ڈال ڈال کے اپنے ہونٹوں کو پتہ نہیں کیسے سحریاں کرتے ہوں گے, کیسے وہ افطار کرتے ہیں. ہم گلاس کے گلاس جب بھر کے پیتے ہیں, امت مجرم ہے, بے شک امت مجرم ہے غزہ کے ان بچوں کی, معصوموں کی, شہداء کی. بے شک. اور دیکھیں اس میں ایک بات میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گا, اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پورے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ پوری پاپولیشن یورپ سے اٹھائیں اور آپ لوکل لوگوں کی جینوسائڈ کر کے ان پہ قبضہ کر لیں. آج جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, دس واز انٹائرلی پیلسٹینین لینڈ. مطلب اس فنامنن کو سیٹلر کلونیلزم کہتے ہیں, اور سیٹلر کلونیلزم سے بھی گھٹیا فارم کی کلونیلزم ہے, اور وہ 1917 آنورڈ سے یہ ان کی موومنٹ آ رہی ہے. انہوں نے 30s میں جینوسائڈ کی, 40s میں جینوسائڈ کی, 67 کی وار کے اندر انہوں نے مزید آکیپیشن کی, 73 کی وار میں, اور فلسطینی بیچارے پہلی انتفاضہ دوسری انتفاضہ ہاتھ میں صرف ان کے کنکر ہیں, پتھر ہیں, اور وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ ان کی جینوسائڈ کرتے جا رہے ہیں. ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, ہمارے بچے لٹرلی ذبح ہو رہے ہیں. اور دیکھیں اگر ہم کوئی فورس والا رسپانس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم از کم امت مسلمہ ڈپلومیٹک رسپانس تو دے سکتی ہے نا. اگر ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ان کی مورل کرپشن کو ایکسپوز کر سکتا ہے, تو 57 ممالک میں کیا ڈپلومیٹس موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایڈوکیٹس موجود نہیں ہیں جو اس زائنسٹ اگریشن کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہی جا سکتے, جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہی کچھ لابنگ کر سکتے؟ میرا خیال ہے اگر ہم امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر لابنگ ہی کر لیں, رائے عامہ کو ہی ہموار کروا لیں, چینج کروا لیں, تو ہم امریکہ کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں, بالکل پریشر ڈال سکتے ہیں. سم ہاؤ امت مسلمہ اور خاص طور پہ عرب متول ویلدی کنٹریز وہ بہت زیادہ رسپانسبل ہیں, روز آخرت میں بہت زیادہ پوچھ بھی ان لوگوں سے ہوگی, بیکاز دے ہیو دا ریسورسز ٹو بی ایبل ٹو ڈو دس. سیٹلرز کلونیلزم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کشمیر میں بھی اس وقت نظر آ رہا ہے, اس وقت جو شک لگائی گئی ہے مودی حکومت. لیکن بات آپ نے بالکل درست کی ہے کہ محض صرف یہ دن منانے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی, لیکن ابھی ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, ہم لیکن دعا کر سکتے ہیں اس پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں کرے. جناب اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس حصے میں ہم آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں جو آپ نے بھیجے ہوتے ہیں پروفیسر صاحبان کے لیے وہ شامل کرتے ہیں. تو ناصر صاحب جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ جامع مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز عید کا اہتمام کیسے کیا جاتا تھا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرٹیکولرلی عید کی نماز کو مسجد کے باہر ایک کھلے میدان میں ادا کیا ہے, کھلے میدان میں ادا کیا ہے. اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, سنت کے مطابق ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن اپنا ممبر نہیں منگواتے تھے عید کے میدان میں, اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے بغیر ممبر کے. پہلے آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے, نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں کچھ روایت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا, شروع میں بھی ہو گیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد جب بنو امیہ کی امیہ ڈائنیسٹی آئی تو یہ لوگ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ اپنے سیاسی اختلافات پر گفتگو کرتے, لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے. نماز کے بعد کوئی بات کرتا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ بالکل یہ اسی زمانے کی بات ہے جب مروان بن حکم مدینہ میں تھا. ان لوگوں نے پہلے گفتگو کرنے شروع کر دی نماز سے پہلے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روکا بھی اسے کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا, نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین نے کیا, لیکن ان لوگوں کے ایک اپنے انہوں نے راستہ بنا لیا ہوا تھا. تو آج بھی اگر کوئی انسان کھلی جگہ پر جامع مسجد سے بھی ہٹ کے کھلی جگہ پر نماز پڑھے سنت کے مطابق ہے, لیکن نماز مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے. مساجد بڑی ہو گئی ہیں, کھلی ہیں, وسیع ہیں, تو نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے مسجد کے اندر بھی. پھر جس طرح موسم کی بعض اوقات گرمی اور سردی ہوتی ہے تو اس کے مطابق بھی انتظامات کرنے مشکل ہونے کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے. نماز اچھا پہلے فاصل صاحب سے لے لیتے ہیں آج کے دن کا پیغام. بالکل, تو آپ سب سے پہلے کنکلوڈ کریں, کس طرح سے آپ آج کنکلوڈ کریں؟ دیکھیں آج دو امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ہم نے کانورزیشن کی ہے, جمعۃ المبارک کی اہمیت اور یوم القدس. یوم القدس وہ زخم ہے جس کو ہم نے ہیل کرنا ہے, اور اگر ہمیں یہ درد محسوس نہیں ہو رہی نا تو اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہمیں جسد امت محمدیہ سے نکال دیا ہوا ہے کہ ہم تکلیف ہی محسوس نہیں کر رہے. اگر ہم
واقعی امت محمدیہ کے پارٹ ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 70,000 80,000 لاکھ کتنے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں جاں باز ربل کے اندر ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز آج تک نہیں ہم نکال سکے، اور یہ معاملہ ہو رہا ہوتا اور ہمارے کلیکٹیولی امت کے بڑے سو رہے ہوتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھے تو خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یوم قیامت ہمیں یہ پروانہ ملے اور ہمیں یہ کہا جائے کہ جب امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹرلی بام کیا جا رہا تھا، تم لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، تو تمہیں ہم اس امت کے اندر ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ میں کام جاتا ہوں اس پوری سوچ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آمین، آمین۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا ایشو پیلسٹائن کا ایشو ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ایشو ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لیڈرز کو، امت مسلمہ کے لیڈرز کو وہ ہمت دے کہ وہ کم از کم ڈپلومیٹکلی ہی انگیج کریں اور کوئی سلوشن نکالیں۔ بالکل ناصر صاحب، بے بسی کے ہاتھوں ہوتا ہے خون دل، بے دست و پا کو دیدہ بینا نہ چاہیے۔ میں دیر دیر تک روتا ہوں، مجرم ہیں ہم سارے مجرم ہیں، اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جن کو ان کے بچے نہیں مل رہے، ان کی چادریں نہیں مل رہی، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو ادویات میسر نہیں ہے، پینے کا پانی میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی ان کے پاس نہیں ہے، عزتیں نیلام کرنے کے لیے بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ یقین جانیں ہمارے ہاں اب میں ایک وقت تھا ہمارا ٹی وی دکھاتا تھا، لوگوں کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا تھا، سب خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے۔ پتہ نہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے ہم کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اصول یہ ہے، آج بھی شاہ صاحب نے بالکل درست کہا، اگر ہم ان کا درد بھی محسوس نہیں کرتے تو پھر ہم جسد واحد نہیں رہ گئے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ امت مصطفیٰ کریم میں ہماری جگہ نہیں بنتی۔ بالکل درست بات آپ نے کی ہے جی۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کو سمیٹتے ہیں، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنے مہمانوں کی میں مشکور ہوں، پروفیسر ناصر محمود صاحب، پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب، ہمارے نعت خواں رانا قاسم ادریس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں کراچی میں افطار ہوگا جناب، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، پوری امت مسلمہ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے درخواست کریں گے رانا قاسم ادریس سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور جہاں آنکھوں میں سما جانا، اے نور جہاں آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ، روشن میری تربت کو